العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء افضل السفراء حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ان الصادق علیہ السلام شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا وعجنوا بماء ولایتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا سلام عزیزان محترم، ہماری گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل ہم نے امام کا مختصر سا تعارف کروانے کی کوشش کی تھی۔ کسی بھی معاشرے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ توحیدی ہو جائے اور اس معاشرے میں ہر طرف خدا کا بول بالا ہو اور وہ معاشرہ الہی معاشرہ کہلانے لگ جائے، تو عزیزان محترم اس معاشرے میں خدا کے نمائندے کی موجودگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں خدا کا نمائندہ نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ خدا کی جانب ترقی نہیں کر پائے گا، اس رشد اور کمال کو حاصل نہیں کر پائے گا جس کا خداوند متعال ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ خدا کا انسان سے تقاضا کیا ہے؟ خدا کا انسان سے تقاضا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے اور اس معرفت حاصل کرنے کے راستے میں سفر کرے۔ انسانی زندگی کا پورا سفر خدا کے معرفت کے راستے میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان خدا کی معرفت کی جانب سفر کرنا چاہے تو وہ بغیر استاد کے سفر تو نہیں کر سکتا۔ میں دنیا میں کوئی بھی ہنر سیکھنا چاہوں، اگر مجھے جوتے ٹانکنے کا بھی ہنر سیکھنا ہے تو اس کے لیے کسی موچی کے پاس زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ اگر مجھے برقی آلات کی تعمیر کا کام سیکھنا ہے تو مجھے کسی الیکٹریشین سے کام سیکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے خرید و فروخت کرنی ہے، بازار میں کھڑا ہونا ہے تو مجھے کسی بزنس مین کو اپنا استاد بنانا پڑے گا۔ تو انسانی زندگی بغیر استاد کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔
انسان کو قدم قدم پہ استاد کی ضرورت ہے، اور استاد کی ضرورت کا ہونا ایک واجب امر ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر انسانی زندگی میں استاد نہیں ہوا، انسان کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا، کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں، رہنما کو بھول جاتے ہیں، خداوند متعال ان سے اس ہنر کی نعمت کو چھین لیتا ہے، اس ہنر کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے معاشرے میں استاد کا ہونا اور انسانی تربیت کے لیے کسی امام کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان قدم قدم پہ ضرورت کا مارا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ ضرورت انسان کے اوپر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے وجود کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ مجھے پیاس لگی، پانی کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اندر سے، باہر سے نہیں۔ اچھا، لوگ مجھے آ کے یہ کہیں کہ صاحب یہ پانی پی لیجئے، تو میں کیا کہوں گا؟ نہیں بھائی شکریہ، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہوئی تو کہوں گا ہاں بھائی بڑے موقع پہ تم پانی لے آئے، خدا جزائے خیر دے۔ بھوک لگے گی تو کہاں سے لگے گی؟ اندر سے۔ ضرورت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اندر سے۔ اچھا، اگر میں گھر سے کھانا کھا کے نکلوں اور آپ کے گھر آؤں اور آپ مہمانداری کا تقاضا جو ہے اسے پورا کرتے ہوئے ایک طویل دسترخوان بچھا دیں، میں کیا کروں گا؟ کہوں گا نہیں سید صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، ضرورت نہیں ہے، میں گھر سے ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو آپ بڑھ کے کہیں گے اچھا آپ چائے پی لیں؟ میں کہوں گا کہ ہاں چائے چل جائے گی، میں چائے پی لوں گا، کیونکہ مجھے کھانے کے بعد چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے جو انسان ضرورت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عیاش ہے، ہوس کا شکار ہے، شہوت کا شکار ہے، اس کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب مزید کی خواہش ہے۔ یہ مزید کی خواہش انسان کو کیسا بنا دیتی ہے؟ جہنم جیسا۔ اسی لیے انسان جب اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کے کسی چیز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے خدا نے کس چیز کو رکھا ہے؟ جہنم کو۔ کہتا ہے یہ جہنمی ہو گیا ہے۔ جو اپنی شہوت کے ماتحت ہو جائے، یعنی ضرورت سے آگے بڑھ کے اپنی ہوس کو مٹانا چاہے، جہنمی ہے۔ جو پیٹ بھرتا رہے، خدا اس کے پیٹ کو جہنم بنا دیتا ہے، خدا اس کے پیٹ کو جہنم بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ضرورت سے بڑھ کے مکان رکھ لے، گھر بناتا رہے، جہنمی ہے، کیونکہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے مال جمع کر رہا ہے، دولت جمع کر رہا ہے۔ اسی لیے خود خدا نے بھی اور ائمہ نے بھی اپنی احادیث میں، خدا نے اپنی آیات میں جگہ جگہ کس چیز کی تاکید کی؟ کہا کہ مال جمع نہیں کرو، یہ مال، یہ بیٹے، یہ فرزندان، یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہیں اس فتنے سے کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ تقویٰ کی بالکل نئی ڈیفینیشن ہے نا، بالکل نئی تعریف، ٹھیک ہے نا؟ کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، اتنا پیے، اتنا سوئے، اتنے کپڑے رکھے، اتنے گھر رکھے، اتنی گاڑیاں رکھے، ضرورت کے تحت۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ انسان ہوس کا شکار ہو کے اسے اپنی ضرورت کہنے لگ جائے کہ یہی میری ضرورت تھی اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ تو عزیزان محترم، زندگی کا کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی عمل ہو، انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے
کس چیز کا متلاشی ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے؟ اپنی ذات سے باہر کسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اس چیز سے، اس مسئلے سے نجات حاصل کر لے اس چیز کے ذریعے۔ اور جہاں پر عذاب خدا ہو، جہاں مشکلات ہوں، جہاں پریشانیاں ہوں، جہاں انسان کو خدا کی جہنم کا خوف لاحق ہو جائے، تو میرے رسول حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا آسان سا فارمولہ دے دیا، کہا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی۔ کیا ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو امام سے فرار نہیں ہے، امام سے فرار نہیں ہے، برن کانا او فاسدن، اگر امام نیک ہو چاہے فاسد کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان کو فرار نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو امامت سے کترانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہمارا امام ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ انسان اگر منحرف ہو جائے تو شیطان کو اور جانور کو امام بنا لیتا ہے، لیکن اگر انسان خدا کے راستے پر ہو تو وہ صحیح امام کی پہچان کی کوشش کرتا ہے، صحیح امام کی شناخت کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کو ڈھونڈنے کے لیے قدم آگے بڑھایا اور روئے زمین پہ بسنے والوں کو اور اپنی قوم اور قبیلے کو یہ بتایا کہ جو غائب ہو جائے، جو ڈھل جائے، جو ڈوب جائے وہ امام نہیں ہو سکتا، تو خداوند متعال نے امامت کی پہچان کروانے کے لیے، توحید کی پہچان کروانے کے لیے اور ابراہیم کو ان کی اس خدمت کے سلسلے میں کیا اعزاز دیا؟ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ تو یہ سلسلہ ابراہیمی تو ہے، ابراہیم سے چلا سے رسول تک آیا، اور میرے حبیب نے بڑھ کر یہ کہا کہ تمام انبیاء کی ذریت ان کی اولاد سے چلی اور میری ذریت علی ابن ابی طالب سے آگے بڑھے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ علی ابن ابی طالب سے آگے بڑھے گی۔ انسان کو راہ فرار نہیں ہے امام سے، انتخاب اپنا اپنا ہے کہ کوئی نام و نسب والا امام چن لے، کوئی ایسا چن لے جس کے نہ نام کا پتہ نہ نسب کا پتہ، اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنی ذات میں مگن ہو جائیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھدار مجمع ہے، الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر سیدھی سیدھی بات کرو تو آج کل FIR کٹ جاتی ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو حضور خداوند متعال نے انسان کے پیچیدہ نظام کو بھی امام کے بغیر خلق نہیں کیا، امام کے بغیر خلق نہیں کیا۔ امام ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ ایسا یہ محلے کے شیخ صاحب ہیں، ساری زندگی حلال کھایا، یہ میرے لیے مثالی نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی بھی شیخ صاحب جیسی گزرے۔ یہ سید صاحب ہیں، ساری زندگی مولا کی عزاداری کی ہے، ہم نے تو عزاداری ان سے سیکھی ہے۔ یہ نقوی صاحب ہیں، یہ تقوی صاحب ہیں، یہ جعفری صاحب ہیں۔ ہر بزرگ جو صحیح راستے پہ چلتا ہے وہ معاشرے کے لیے مثالی نمونہ بن جاتا ہے۔
بھائی یہ صوبیدار صاحب ہیں، یہ حوالدار صاحب ہیں، ایک دفعہ علاقے میں ڈاکو آئے تھے، مار بھگایا انہوں نے، یہ ہمارے فلاں بزرگوار ہیں، جب جنگ چھڑی تھی تو یہ فرنٹ لائن پہ تھے۔ تو اب بچوں اور جوانوں میں اس بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل بنائیں، مثالی نمونہ بنائیں اپنے لیے۔ اسی لیے جب ہم بچے سے یہ سوال کرتے ہیں بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، تو بچہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ بابا ڈاکٹر بنوں گا۔ کیوں بنو گے ڈاکٹر؟ میں ڈاکٹر اس لیے بنوں گا تاکہ پورے معاشرے میں جو بھی مریض ہوں میں اس کا علاج کر سکوں۔ اچھا ہدف بچے کے ذہن میں آتا ہے۔ کبھی ہمارا اور آپ کا بچہ، بلکہ ہمارے اور اپنے بچے کو چھوڑیں، کبھی ڈاکو کا بچہ بھی یہ نہیں کہتا بابا ڈاکو بنوں گا، لوگوں پہ ظلم کروں گا۔ کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا۔ بابا چور بنوں گا آپ کی طرح۔ کتنے زبردست چور ہیں آپ نے تو اگلے پچھلے سارے چوروں کو شرمندہ کر دیا۔ بابا میں آپ جیسا بنوں گا چور۔ تو چور پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو مجبوری میں چوری کی تھی، تو خدا کا واسطہ کچھ پڑھ لے۔ نہیں بابا قتل کروں گا آپ کی طرح، قاتل بنوں گا میں آپ کی طرح۔ کیوں بنے گا؟ بھائی کیا گردن اتارتے ہیں آپ سامنے والے کی، اور کیا گولی چلاتے ہیں آپ، مزہ آ جاتا ہے۔ بس آپ میرے رول ماڈل ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی زندگیوں میں سنا کہ کوئی بچہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ڈاکو جیسا بنوں گا، میں فلاں چور جیسا بنوں گا، میں فلاں جیسا بدماش بنوں گا؟ نہیں۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے، چاہے کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے، کسی رنگ، کسی نسل کا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھے انسان کا انتخاب کرے۔ میں فوجی بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں جہاز اڑاؤں گا، میں دشمن سے لڑوں گا۔ یہ کسی بھی معاشرے میں مثالی نمونہ ہوتا ہے۔ اور خداوند متعال نے جو قرآن کریم نازل کیا، اس قرآن میں جگہ جگہ اپنے رول ماڈلز کا تعارف کروایا، لیکن کہیں پر بھی قرآن میں ایسا نہیں ہوا کہ کہا بیٹا یہ دیکھو یہ رول ماڈل ہے، اس کا نام موسیٰ ہے، یہ فلاں دن پیدا ہوئے، فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کی ماں کا نام یہ تھا، باپ کا نام یہ تھا، اتنے بہن بھائی تھے، اتنے رشتہ دار تھے، فلاں محلے کے فلاں گلی میں رہتے تھے، فلاں گھر کے فلاں منزل پہ رہتے تھے، فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، فورتھ فلور پہ رہتے تھے، گھر کا نقشہ کس طرح کا تھا، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ موسیٰ کا قد چھوٹا تھا، لمبے تھے، ہاتھ بڑے تھے، چھوٹے تھے، آواز بھاری تھی یا موسیٰ کی آواز پتلی تھی، موسیٰ کا رنگ کالا تھا یا موسیٰ گورے تھے، موسیٰ کے بال لمبے تھے یا موسیٰ کے بال چھوٹے تھے۔ یہ عیسیٰ ہیں، عیسیٰ کے یہ شمائل تھے۔ اگر خدا کا ہدف یہ ہوتا کہ اپنے پیغمبروں کا تعارف کروانے لگتا تو بخدا 1,24,000 کتابیں صرف تعارف پہ مبنی ہوتی اور قرآن کی تعلیمات کہیں کھو جاتی۔ اس لیے خدا نے اپنی قرآن کریم میں جو انداز اپنایا وہ شخصیات کے مثالی واقعات کو بیان کرنے کا ہے۔ صرف شخصیات کے مثالی واقعات کو بیان کیا خدا نے، اور بیان کرنے کے بعد خدا نے نتیجہ دینے کی کوشش کی۔ کہا دیکھو جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ تمہارے زمانے کا امام ہے، وہ تمہارے زمانے کا امام ہے۔ اور تمام تر اچھی صفات کو خدا نے انبیاء کی کہانیوں کے ذریعے بیان کر دیا۔ خدا نے 6,666 آیات بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں پوری بات تمام کر دی۔ انس ابن مالک رسول اللہ کے ہمراہ ہیں، رسول نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پانی لے کے آئے، انس کو بلایا، کہا ہے انس دیکھو جو بھی دروازے سے داخل ہونا وہ میرا جانشین ہے اور وہ خیر البریہ ہے، خیر البریہ ہے۔ انس نے پانی لا کے دیا، رسول اللہ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اب انس ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اے خدا، جس کسی کو بھی اس دروازے سے بھیج وہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ کچھ دیر گزری، رسول مصلی عبادت پر بے چین، انس صحن رسول خدا میں بے چین۔ اتنی دیر میں دروازے سے علی مرتضیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ انس رسول کے پاس آئے، کھڑے ہو گئے، رسول نے نماز ختم کی، کہا اے انس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ آئے ہیں۔ بس خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ ایک مرتبہ مصلی عبادت سے اٹھے، علی مرتضیٰ کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت و شیعتنا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ نجات یافتہ ہیں۔ پورا قرآن سمیٹ دیا۔ قرآن کی 6666 آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ نجات حاصل کرنا ہے تو ان جیسا کوئی پیدا کر لو۔ رسول نے اپنے ایک جملے میں پورا قرآن سمیٹ دیا کہ چاہے میری روایت لے لو یا صاحب روایت کو لے لو، میری روایت کو لوگے تب بھی قرآن تک پہنچو گے، علی مرتضیٰ کو دیکھو گے تب بھی ناطق قرآن تک پہنچو گے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے لیکن یہ کیسا رول ماڈل ہے، مولا کیسا رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ لیلۃ الحریر، جن لوگوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے وہ واقف ہوں گے۔ جنگ صفین کی وہ رات کہ جس رات دشمن نے امان حاصل کرنے کے لیے نیزوں پہ قرآن بلند کر لیا تھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ لیلۃ الحریر ایسی رات تھی کہ جس میں ہم پہاڑوں کے سرکنے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھول گئے تھے، اور اس رات ہر طرف زخمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز تھی، زخمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز۔ اور وہ رات ایسی رات تھی کہ جب میرے مولا نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد جب فوج یہ سمجھی کہ اب جنگ رک گئی ہے، امام نے ایک مرتبہ پھر جنگ اور قتال کا حکم دیا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ یہ وہ رات تھی کہ جب اتنے تیر چلے کہ کمانیں ٹیڑھی ہو گئیں، کمانیں ٹیڑھی ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے پر نیزوں سے حملے ہوئے، اور نیزوں سے اتنے حملے ہوئے کہ نیزے ختم ہو گئے، گرز ختم ہو گئے، تبر ختم ہو گئے، نوبت تلواروں تک آ گئی، اور پھر اتنی تلواریں چلیں کہ لوگوں کی تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئیں۔ اس رات کو امیر المومنین نے جو تلوار چلائی ہے عزیزان محترم، تو کہتے ہیں انداز یہ تھا کہ بس تلوار ایک مرتبہ اٹھتی تھی اور جس کے پڑ جاتی تھی وہ قتل ہو جاتا تھا، اور جب وہ گرتا تھا تو میرے مولا نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ اسی بات کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد لم ترسل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس رات 500 فتنہ گروں کو میرے مولا نے جہنم واصل کیا ہے،
کہ امام حق کے مقابلے پر جو بھی کھڑا ہو جائے فتنہ ہے، فساد کرے گا، فتنہ کرے گا۔ اسی لیے میرے مولا اور آقا نے تلوار اٹھائی ہے، جنگ لڑی ہے، اور خود شاعر مشرق اس کو بڑا خوبصورت انداز میں باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جس نے امام حق کے مقابل میں تلوار اٹھائی یا نعرہ تکبیر بلند کیا یا قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا، سمجھ لو وہ فتنہ ہے۔ اس لیے میرے مولا نے تلوار چلائی، ہر طرف زخمیوں کے انبار لگ گئے، زخمیوں کے انبار لگ گئے، اور اتنے زخمی تھے اور دشمن اتنی بری طرح خوفزدہ تھا کہ اس رات کو لیلۃ الحریر کا نام دیا گیا۔ لیلۃ الحریر، لیل یعنی رات، اور حریر یعنی سردی کی رات میں خوفزدہ کتے کی آواز، سردی کی رات میں خوفزدہ کتے کے بھونکنے یا کراہنے کی آواز، جب وہ سردی میں خوفزدہ ہو کے آوازیں نکالتا ہے۔ اس لیے دشمن کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس رات کو تاریخ نے لیلۃ الحریر لکھا ہے۔ اب دیکھنے والے اور اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، پرچے کٹوانے والے جائیں ہماری کتابوں میں بھی دیکھیں اور اپنی کتابوں میں بھی دیکھیں کہ واقعہ جس طرح بھی بیان ہو، نام لیلۃ الحریر ہی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لیکن عجیب بات ہے، بات یہ نہیں تھی کہ مولا نے تلوار چلائی اور لاشوں پر لاشوں کے انبار لگ گئے اور دشمن اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ نیزے پر قرآن بلند کر لیا، نہیں۔ جنگ صفین کی اس رات یعنی لیلۃ الحریر کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا، میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھی، وضو فرمایا، مصلی عبادت بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا واحد ہو، یا احد، یا صمد، یا اللہ ہو، یا الہ محمد، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے واحد، اے احد، اے صمد، اے محمد کے خدا، میں تیری بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ کس چیز کی شکایت؟ کہ تو نے اپنے حبیب کو بلا لیا اور ہمارے درمیان تیرے حبیب نہیں رہے، اور اس امت کی شکایت لے کے آیا ہوں کہ جس امت نے اپنے فتنے کی وجہ پر اتنا زیادہ علی مرتضیٰ پر فشار ڈالا ہے کہ میں میدان جنگ میں تلوار لے کے کھڑا ہوں۔ یہ مثالی نمونہ ہے کہ علی مرتضیٰ، اہل بیت، ائمہ علیہم السلام اگر میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو جائیں اور ضرورت اس بات کی ہو کہ فوجوں کو خداوند متعال اور توحید سے متعارف کرانا ہو تو امام وہاں بھی تلوار نیام میں رکھ دیتا ہے۔ اب چاہے علی ہو یا علی کا بیٹا ہو، حکمت عملی یہ تھی کہ توحید کو بچانا ہے، خدا کا نام بچانا ہے، چاہے اس دور میں حاکم شام کی منافقت ہو یا اس دور میں حاکم شام کی منافقت ہو۔ ارے جو امام کو سمجھے گا، جو امام کا اتباع کرے گا، جو امام کی اطاعت کرے گا، جس کے سامنے امامت کا یہ باب کھل جائے گا کہ امام اپنا کوئی قدم بھی کسی اور چیز کے لیے نہیں اٹھاتا جز خدا کی راہ میں، جز توحید کی راہ میں، جز اللہ کی راہ میں، تو وہ علی مرتضیٰ کا تلوار چلانا بھی سمجھ جائے گا اور حسن مجتبیٰ کا تلوار رکھنا بھی سمجھ جائے گا۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔
امام کا اتباع کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، سانس لینے میں، نگاہ کرنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ہر چیز میں امام کا اتباع ضروری ہے۔ کیونکہ علی مرتضیٰ ہمیں کیا بنانے کے لیے آئے ہیں؟ علی مرتضیٰ ہمیں مصطفی بنانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو مصطفی سیرت پہ عمل کرنا ہے، جیسے مصطفیٰ چلے ویسے میں چلا، اور میرے بعد آنے والے 11 بھی ویسے ہی چلیں گے۔ تو اب مہدی آخر الزماں کی سیرت ہو، حسن مجتبیٰ کی سیرت ہو، حسین شہید کربلا کی سیرت ہو، جعفر صادق یا محمد باقر کی سیرت ہو، علی موسیٰ رضا کی، موسیٰ کاظم کی، علی تقی کی، محمد نقی کی، حسن عسکری، کسی کی بھی سیرت ہو، اور تم کسی کی بھی سیرت پہ عمل کرنا چاہو، جب تم سیرت پہ عمل کرنے لگ جاؤ تو معاشرے والے صرف ایک بات کریں، دیکھو وہ علی والا ہے جو مصطفی سیرت کا حامل ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد امام کی ہر لمحے ضرورت ہے۔ عمرو بن عبید جو اپنے زمانے کا بہت نامی گرامی مناظرہ کرنے والا اور امامت سے دور کرنے والا اور امامت کا کینہ دل میں رکھنے والا ایک مقرر ہے، بصرہ میں ہر طرف اس کا بول بالا ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کے درس میں سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک درس میں میرے مولا کے شاگرد ہشام ابن حکم پہنچ گئے، جا کے بیٹھے، کچھ دیر گفتگو سنی، اس کے بعد لوگوں کو کہا ذرا جگہ دینا، مجھے آگے جانا ہے، حضور والا سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ بھائی علی والا جہاں بھی ہو، جس رنگ میں ہوتا حوصلے والا ہے، یہ تو طے ہے، چاہے وہ ائمہ علیہم السلام کا زمانہ ہو، چاہے ان کے بعد کا زمانہ ہو، چاہے آج کا زمانہ ہو۔ جو ناحق کے سامنے نہ ڈٹے، جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، جو غلط عقائد کے خلاف نہ بولے، جو معاشرے میں انحراف ہوتا ہوا دیکھے اور نہ ٹوکے، وہ پھر جائے جا کے اپنے عقائد درست کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہو کہ میں علی والا ہوں، لیکن صاحب علی والا توحید کے رستے سے بغاوت نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا۔ کہا رستہ دینا ذرا، گئے آگے جا کے بیٹھے، کہا حضور والا کچھ سوال آپ سے پوچھنے ہیں، کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اب اگر مجھے مجلس پڑھتے ہوئے کوئی ٹوک دے اور یہ کہے کہ ایک سوال کرنا ہے، اور سوال اس کا یہ ہو کہ بھائی مولانا ذرا یہ بتا دیں کہ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ یہ کیسا عجیب سوال تم نے کیا ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ جب دیکھ رہے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں ہیں نا؟ کہا نہیں، میں سائل ہوں، آپ جواب دیں۔ کہا آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہیں آنکھیں۔ پھر کہا اچھا ان آنکھوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں چیزوں کو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے نا، چیزوں کا مشاہدہ کہا میں چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا ناک ہے؟ کہا کہ ہاں ناک ہے۔ کہا ناک سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں
ناک سے چیزوں کی خوشبو اور بدبو سونگھتا ہوں، استشمام کرتا ہوں۔ کہا اچھا دہان ہے، منہ ہے؟ کہا منہ ہے۔ اب کوئی ایسے سوال آپ سے کرے تو آپ اس کو کہیں گے چلو بیٹا اٹھو اپنی ماں کے پاس جاؤ، چلو بس بہت شرارت ہو گئی۔ کہا تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بس آیا ہوں، پردیسی ہوں، سوال ذہن میں آ گیا آپ سے پوچھنے کے لیے۔ کہا کہ اچھا دہان کا ہے یہ، اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اس سے میں غذا کا مزہ چکھتا ہوں، چیزوں کا مزہ چکھتا ہوں۔ کہا اچھا اور کان؟ کہا وہ بھی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے آوازیں سنتا ہوں، آوازیں سنتا ہوں، صدائیں سنتا ہوں۔ کہا اچھا اور ہاتھ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہاں ہاتھ ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں ان ہاتھوں سے چیزوں کو چھوتا ہوں، حس کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ یہاں تک تو ہر انسان ہی کام کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا ان چیزوں میں کوئی خرابی ہے؟ کہا نہیں الحمدللہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ کہا ہر چیز اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے؟ کہا ہاں ہر چیز اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، کان اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، آنکھیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، ناک اپنی جگہ کام کر رہی ہے، ہاتھ لمس کرنے کی قوت سب اپنی جگہ کام کر رہی ہیں۔ کہا اچھا خدا نے آپ کو فکر کرنے کی اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے؟ کہا بھائی کیوں نہیں، یہ صلاحیت تو خدا نے ہر انسان کو دی ہے، مجھے بھی دی ہے۔ کہا تو اس صلاحیت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تعقل کرتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے؟ کہا میں تعقل کرتا ہوں، سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں۔ کہا اچھا ان فکر اور تعقل عقل کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جب حواس خمسہ کسی چیز کو درک کرتے ہیں نا، کوئی چیز حواس خمسہ کے قریب آتی ہے تو حواس خمسہ سب سے پہلا کام جو کرتی ہے شک کرتی ہے، اور پھر اس چیز کی فائل کو بھیج دیتی ہے اوپر والی ٹیبل پہ۔ یہ میرے الفاظ ہیں، اس زمانے میں نہ فائل ہوتی تھی نہ ٹیبل ہوتی تھی۔ کیا کہ اسے بھیج دیتی ہے کس طرف؟ عقل کی جانب، دل کی جانب، فکر اور احساس کی قوتوں کی جانب۔ یہ دل اور عقل آپس میں ملنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وہاں پر ہشام نے رک کے بڑھ کے ایک سوال کیا، کہا کہ جب یہ حواس خمسہ صحیح ہیں، مستقل ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں تو پھر عقل کی اور دل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ بھائی یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے، احساس لازمی ہے کہ اس چیز کو حس کیا جائے، محسوس کیا جائے، اور اس کے بعد پھر صحیح اور غلط کا پتہ لگانا بھی واجب ہے کہ صحیح اور غلط کا پتہ لگائے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بس یہیں پڑھ کے ہشام نے پلٹ کر سوال کیا، کہا کہ انسانی جسم کے لیے تو خدا نے چلتے پھرتے حواس خمسہ کے لیے دل کو بھی رکھا، احساس کے لیے، اور دماغ کو بھی رکھا، عقل کے لیے، لیکن پورا انسانی معاشرہ بنانے کے بعد نہ اس میں دل رکھا، نہ دماغ رکھا، نہ رسول بھیجا، نہ امام بھیجا۔ عمرو ابن عبید نے پلٹ کر جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا، لاجواب ہو گیا، کہا اے شخص کہیں تو ہشام ابن حکم تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں ہشام ابن حکم ہوں۔ اپنی کرسی چھوڑ دی تو عزیزان محترم، جس مملکت میں رہنے والا انسان اپنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے، مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے فائل بغل میں دبا کے کالے کوٹوں والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں کوئی کالے کوٹ والا مل جائے تاکہ اس کے اس کیس کو، مسئلے کو حل کر دے، اس قوم پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ زندگی کا مسئلہ حل کرنا ہو،
دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہو تو کالے کوٹ والے کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو خدا تمام تر مسائل کو حل کرنے والا ہے اس نے کالی کملی والے کو بھیجا تھا۔ نہ کالی کملی والے کو مانتے ہیں نہ اس کی آل کو مانتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ضرورت کا احساس نہیں کرتے نا، آنکھیں بند کر لی ہیں۔ انسان کی آنکھ کب تک بند رہتی ہے؟ جب تک وہ خود ولی خدا کی جانب بڑھنے کا ارادہ نہ کر لے۔ زندگی کو کیسا بنانا ہے؟ انی سلم لمن سالمکم، جس سے آپ کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے۔ وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ ہے۔ بات ختم۔ جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو علی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے جب کربلا کی جانب سفر کیا ہے نا، اور انہیں خبر ملی ہے کہ مسلم بھی مارے گئے، ہانی ابن عروہ بھی مارے گئے، جتنے اصحاب تھے، جتنے چاہنے والے تھے، سب شہید ہو گئے، لیکن میرے مولا نے پھر بھی کوفہ کا سفر جاری رکھا ہے، تبدیل نہیں کیا راستے کو۔ ہم اپنی گفتگو میں امام علیہ السلام کے سفر کے جو جزئی نکات ہیں انہیں زیر بحث نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں پر امام حسین نے اپنے سفر کے دوران چراغ ہدایت کو روشن کیا ہے۔ امام جب مکے سے نکل رہے ہیں نا، حاجی مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور امام نکل رہے ہیں، تو امام سے فرزدق نے ملاقات کی۔ فرزدق اپنی والدہ کے ہمراہ آیا ہے حج کرنے کے لیے۔ امام سے ملاقات کی اور امام نے فرزدق سے پوچھا کہ اے فرزدق، کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ بعض جگہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام نے فرزدق کو نہیں پہچانا اور فرزدق نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام نے فرزدق کو نام لے کے پکارا، کہا ہے فرزدق کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ فرزدق نے بڑھ کے جواب دیا کہ اے مولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مکے سے نکل گئے۔ راستے میں کہاں کہاں امام نے چراغ ہدایت روشن کیا ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب امام کی فوج میں سے ایک صحابی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ امام نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ کہا امام اس صحرا کے بیچوں بیچ نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کسی گاؤں پہنچ گئے ہیں، کسی دیہات میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ ذرا بڑھ کے دیکھنا کہ یہ کیسا گاؤں ہے، دیہات ہے جو صحرا کے بیچوں بیچ ہے۔ جب امام کے صحابی گئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اے امام، وہ کوئی گاؤں نہیں ہے بلکہ ابن زیاد کا لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، اور وہ نخلستان نہیں ہے بلکہ نیزوں کی انیاں ہیں اور گھوڑوں کے کان ہیں، جو دور سے ایسا لگتا ہے کہ یہ
نخلستان ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، باغات ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ جلد از جلد کسی گھاٹی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جیسے ہی امام نے اپنا رخ گھاٹی کی جانب موڑا، ابن زیاد کے لشکر نے بھی اپنا رخ گھاٹی کی جانب موڑ لیا۔ حضرت آرا سید الشہداء حر ابن یزید ریاحی کو ابن زیاد نے بھیجا ہے حسین سید الشہداء کو روکنے کے لیے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جہاں جتنا پانی ملے اپنی مشکیں بھر لو، اور اب امام انتظار میں ہے کہ خیمے لگا لیا جائیں اور انتظار کیا جائے کہ یہ فوج جب نزدیک آئے گی تو پھر ہمیں اس سے گفتگو کرنی ہے، پھر ہم اس سے سامنا کریں گے۔ حسین کشتی ہدایت ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدا، سفینۃ النجات ہے حسین۔ ہدایت کے لیے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرتے میرے مولا۔ ایک مرتبہ حر اپنی فوج کے سامنے، فوج کے ساتھ امام کے سامنے آئے، لیکن حر اور اس کی فوج میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی تلواریں نکال لیں۔ فوراً حکم ہوا، اے عباس ذرا آگے بڑھو، علی اکبر ذرا مشکوں کو لے کے آؤ، قاسم ذرا فوج کو پانی پلانا شروع کرو، مسلم ابن اوسجہ، زہیر قین آؤ آگے بڑھو، فوج کے ایک ایک سپاہی کو سیراب کرو، نہ فوج کا کوئی سپاہی بچنا چاہیے نہ ان کے گھوڑے بچنے چاہیے، اور فوجوں کے پیچھے جا کر میرے مولا ایک سائے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں شدت پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ مجھ میں بولنے اور چلنے کی سکت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ گرتا پڑتا میں فوج کے پیچھے رک گیا۔ اتنی دیر میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے سپاہی پانی لے کے آ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت رخ ہے یہ کربلا کا، کتنا خوبصورت رخ ہے۔ رسول اور آل رسول، علی اور آل علی نے زندگی بھر دشمنوں کو پانی ہی تو پلایا ہے۔ جب جنگ صفین میں امیر شام کی فوجوں نے امیر المومنین کی فوج پر پانی بند کر دیا تھا تو امیر المومنین نے ایک حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد، نہر پہ قبضہ کرنے کے بعد دشمن کی فوجوں کو کیا کہا تھا؟ آؤ جتنا پانی چاہیے بھر لو۔ شیوا نہیں ہے کہ کوئی پیاسا سامنے آئے اور حسین آل رسول اور رسول بی بی زہرا کی اولاد اسے سیراب نہ کرے۔ کہتا ہے میں جب پیچھے گیا، ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہ سپاہی جاں کنی کے عالم میں ہی سے پانی پلاؤ۔ کوئی بھاگتا ہوا آیا، اس نے مشکیزہ کا دہان کھولا۔ میں اتنے اضطراب کے عالم میں تھا، اتنا زیادہ پیاس کی شدت مجھ پہ غالب تھی کہ میں مشک پہ ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس مشکیزے سے پانی پینا شروع کیا، آدھا پانی نیچے گرتا تھا اور آدھا پانی میں پیتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین سید الشہداء میرے برابر میں کھڑے ہیں، اپنے صحابی کے ہاتھ سے حسین نے مشک ہاتھ میں لی، ایک ہاتھ سے میرے دہن کو سہارا دیا، میری تھوڑی کو سہارا دیا، ایک ہاتھ سے مشک میرے منہ میں لگائی۔ فوج سیراب ہو گئی نا۔ ظہر کا وقت ہوا، نماز کی تیاری ہوئی۔ ایک مرتبہ حر کو مخاطب کیا کہ اے حر تو اپنی نماز پڑھ، ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حر نے کہا کہ نہیں یبن رسول اللہ، نماز ہم آپ کی اقتداء میں ہی پڑھیں گے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فوج سے جو بھی کلام ہوتا تھا حسین سید الشہداء کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھی، حر اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ اپنے خیمے میں چلا گیا اور حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں آ گئے۔ عصر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حسین باہر نکلے، فوج کو مخاطب کیا، حر کو مخاطب کیا، کہا اے حر دیکھ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو اپنا راستہ لے، مجھے اپنے راستے پہ جانے دے۔ کہا کہ نہیں،
اے حسین میں یہ کام نہیں کر سکتا، ابن زیاد آپ کے خون کا درپے ہے، مجھے اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے حکم میں تعمیل کرنی ہے۔ ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ جس طرح بھی ہو حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خاموش ہو گئے، عصر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، ایک بار پھر خیموں میں چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، حسین خیمے سے باہر نکلے، آدھی رات کا وقت ہے، نمازیں پڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اقتدا کرتا چلا جاتا ہے، لیکن حسین بڑھ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب میرے مولا نے اپنے اصحاب کو اور اہل حرم کو چلنے کی تیاری کا کہا، حر نے جب یہ دیکھا کہ حسین چلنا چاہ رہے ہیں، ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، بس ہاتھ کا ڈالنا تھا، حسین نے یہاں پر چراغ ہدایت روشن کیا۔ ایک مرتبہ حر کو پکارا، کہا سقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب جو یہ جملہ سننا تھا، حر میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جذبات کے دھارے میں حر نے حسین کو مخاطب کیا۔ حسین کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ اے حسین، اگر یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو بخدا میں اپنی تلوار نیام سے نکال لیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ارے آل رسول ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں۔ بس یہیں سے حر کے ہدایت کا سفر شروع ہو گیا۔ ارے حر نے اس کے بعد کربلا تک حسین کے ساتھ سفر تو کیا، لیکن ہاں عزاداران سید الشہداء پورے راستے یہ سوچتا ضرور آیا ہوگا، ارے وہ حسین جس نے پانی پلاتے ہوئے کچھ نہیں کہا، نماز پڑھاتے ہوئے کچھ نہیں کہا، ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ میری ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ ہاں بس حر کو یہیں سے ہدایت ملی۔ عزاداران سید الشہداء یہ کیسی ہدایت تھی، جہاں حسین کے ماں کا خیال حر کے ذہن میں آیا، ایک مرتبہ راہ ہدایت کو ڈھونڈ لیا۔ 2 محرم ہوئی، خیمے لگے، حر میں اضطراب اور بے چینی بڑھتا چلا گیا، دن گزرتے چلے گئے۔ صبح عاشور جب آئی ہے نا، ایک مرتبہ نماز ادا کی، ہاتھ پیچھے باندھے، گردن جھکائی اور اپنے خیمے سے خیام حسینی کا سفر شروع کیا۔ بھائی نے جب یہ حالت دیکھی نا، پوچھا حر کہاں کا ارادہ ہے؟ حر نے بڑھ کے یہ کہا ہوگا کہ اے بھائی، میں نے راہ ہدایت کو، کشتی نجات کو ڈھونڈ لیا ہے۔ حر کے بھائی نے کہا کہ ہاں اگر ایسا ہے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے جب دیکھا، حر کا بیٹا بھی ساتھ ہو لیا۔ جب غلام نے یہ حالت دیکھی نا، اور جو گھوڑے کی زین باندھ رہا تھا، ایک مرتبہ حر کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا نا، تو پکارتے ہوئے کہا اے مولا حر، اے آقا حر، کہاں کا سفر ہے؟ کہا اب مجھے مولا اور آقا نہ کہنا، مولا اور آقا تو حسین ہے، ارے میں ان کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، حسین کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ اب ایک عجیب ماجرا تھا۔ حر نے جب خیام حسینی کا سفر شروع کیا نا، ایک مرتبہ خیمہ حسینی سے میرے مولا باہر نکلے، ایک آواز دی، ارے بھیا عباس، ارے ذرا نزدیک تو آنا، ارے بیٹا علی اکبر ذرا نزدیک تو آنا، ارے جان ذرا نزدیک تو آنا۔ اب میرے مولا عباس نے بڑھ کے پوچھا، ارے میرے مولا اور آقا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو باطل کے خیموں سے کوئی راہ ہدایت پا گیا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ ارے عزاداران سید الشہداء، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے غم میں، اجرکم عند اللہ۔ آپ نے کریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، بس کچھ دقیقوں کی زحمت ہے۔ ایک مرتبہ عباس آئے، علی اکبر آئے، جون آئے، سب کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ارے جیسے ہی حر نزدیک پہنچے نا، ایک مرتبہ حسین سید الشہداء نے بڑھ کے حر کو گلے سے لگایا، عباس نے بھائی کو بڑھ کے گلے سے لگایا، علی اکبر نے بیٹے کو گلے سے لگایا، ارے جون نے غلام حر کا ہاتھ تھاما، اتنے میں راوی کہتا ہے
میں نے بی بی فضہ کو خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا، خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ارے حسین سید الشہداء کے پاس آئیں، حسین سید الشہداء کے پاس آئیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بی بی فضہ کو مخاطب کیا، ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء مصائب میں پڑھتے ہیں۔ حسین نے بی بی فضہ سے پوچھا، ارے اماں فضہ کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہا بس حسین، بس میرے آقا مولا کیا بتاؤں، یہاں جب ہلچل مچی، شور و غل اٹھانا، میری بی بی زینب کبریٰ نے خیمے میں مجھ سے سوال کیا، اماں فضہ یہ کون آیا ہے؟ ارے جب میں نے بتایا نا کہ ہور آیا ہے، میری بی بی زینب نے کہا اماں فضہ ہور کے لیے میرا سلام لے جائیے۔ اجرکم عند اللہ، کربلا کا پہلا شہید ہے ہر، کربلا کا پہلا شہید ہے ہر۔ ہاں حسین بالی نے ہر پہ پہنچے ہوں گے، ارے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوگا، ہر کو مخاطب بھی کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا کہ اے ہر، جیسا تیری ماں نے نام رکھا تھا تو ویسے ہی حر اور آزاد ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں حر کے خیال کو تصدیق ملی تھی حسین سید الشہداء سے کہ ہاں حسین میرا خیال بالکل ٹھیک تھا، آپ نے اپنی ماں کا نام اس لیے لیا تھا تاکہ میں اپنی ماں کی جانب سے دیا گیا نام دیکھتے ہوئے حر ہو جاؤں، آزاد ہو جاؤں۔ ارے حر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہاں عصر عاشور ہوگی، نہ عباس رہیں گے، نہ علی اکبر رہیں گے، نہ جون رہیں گے، ارے یہی حسین سید الشہداء ہوں گے، حسین کی ماں ہوگی، زانو فاطمہ ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسین۔